کے ذریعے گزشتہ سال نومبر میں ہونے والے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے محمد میزو نے نئی دلی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو اپنے ملک کی خود مختاری کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد پہلے سے اربوں ڈالر چین کے مقروض ہونے کے باوجود ان کی حکومت نے چینی سرمایہ کاروں کو نئے مواقع فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا اور ساتھ ساتھ مقامی طور پر موجود بھارتی فوجیوں کو اپنی سرزمین سے نکل جانے کا کہا تھا۔ بھارت اور ان تمام مسائل کا غصہ کشمیریوں اور بھارت میں رہنے والے مسلمانوں پر نکالا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بھارتی یونیورسٹی میں زیر تعلیم کشمیری طلباء کا ٹیکس اکاؤنٹ پر تہلکہ خیز انکشاف سامنے آئے ہیں۔ کشمیری طالبہ نے اپنے دیگر ساتھی طلباء کے ساتھ بھارتی طلباء کی جانب سے زیادتی اور تشدد کی تصدیق کر دی۔ کشمیری طالبہ نے بتایا کہ کشمیری طلباء کی خفیہ تصویر لے کر انہیں بلیک میلنگ کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بھارت کی دوسری سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں بھارتی حکومت نے ایک اسکیم کا خاتمہ کرتے ہوئے مدرسے میں ریاضی اور سائنس جیسے مضامین پڑھانے والے اساتذہ کو ادائیگیاں روک دی ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارتی ریاست اتر پردیش میں حکومت کی جانب سے تنخواہیں روکنے سے 21,000 سے زائد اساتذہ متاثر ہوئے۔ دستاویز کے مطابق بھارت نے مارچ 2022 میں اس اسکیم کی فنڈنگ روک دی تھی، لیکن فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر محبوبہ مفتی کی گاڑی کو بھی حادثہ ہوا۔ مبصرین کے مطابق یہ حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ ناظرین، ایک تو بھارت ہر جگہ ٹانگ اڑاتا رہتا ہے اور جب بات نہیں بنتی تو مسلمانوں پر غصہ نکالا جاتا ہے۔ ہندوستانی فوج کے بیرونی ممالک میں جنسی استحال اور بد اخلاقی کے حصے بھی ڈھکے چھپے نہیں۔ کانگو میں امن مشن پر مامور بھارتی فوجی جنسی استحصال میں ملوث پائے گئے۔ 3 ہندوستانی پیس کیپر کو ساؤتھ افریقہ میں خاتون کے ریپ پر جیل کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن بھارت پھر بھی باز نہیں آیا۔ ایسی رپورٹ آئے روز آتی ہیں، لیکن اس کے خلاف کارروائیوں کے بجائے بھارت ہمیشہ کشمیر کے مظلوموں پر ظلم شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔